کیوں ہے جناب؟ ویسے ہی ڈر بنا رکھا ہے. مارتے نہیں کسی کو؟ نہیں مارتے نہیں. ایک ویڈیو آئی ہے آپ کی، وہ عورتوں کا ہاتھ پھیرتے ہیں سب کو. نہیں میں نے دم کر دیا. جب ایک بچی آئی ہے یہاں پہ تو آپ سارا جب اس کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں پیٹ پہ، کیا ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے ساتھ یہ عمل جو ہے یہ درست ہے؟ جنات حاضر کر لیتے ہیں؟ ہاں جی کریں ذرا کچھ جن حاضر کریں. مجھے صرف صاحب کو ذرا کچھ سبق سکھائیں تھوڑا سا. عجیب لوگ ہیں، کبھی چھریوں اور ٹوکوں سے شفا مانگتے ہیں تو کبھی ڈنڈوں اور انڈوں سے دوا مانگتے ہیں. عجیب لوگ ہیں، کبھی سوٹوں سے مدد کی امید رکھتے ہیں اور کبھی سوٹوں سے حاجت روائی چاہتے ہیں. عجیب لوگ ہیں، کبھی گندے تالاب میں نہا کر طہارت کی توقع کرتے ہیں تو کبھی پرانی قبروں میں تعویذ دبا کر زندگی مانگتے ہیں. عجیب لوگ ہیں جو الو کے خون سے اپنی خوشیوں کا مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو کبھی مرغی کے پنجوں کے ذریعے زیست کے شکنجوں سے نکلنا چاہتے ہیں. عجیب لوگ ہیں جو کبھی شراب پر عمل کروا کے زندگی کے عذاب سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کبھی گندی گالیاں کھا کر اچھا نتیجہ نکلنے کی آس لگاتے ہیں. عجیب لوگ ہیں جو کبھی کچھووں پر بنے نقش کے باعث اپنی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے خواہاں ہیں تو کبھی پری کے بحروپ میں موجود مرد سے زندگی کے درد ختم کروانا چاہتے ہیں. عجیب لوگ ہیں اور یہ عجیب لوگ یہ سب الٹے پلٹے کام کر کے سب خرافات اور فضولیات انجام دے کے یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہیں اللہ پر ایمان ہے. اس تمام تر ضعیف الاعتقادی کے باوجود انہیں یہ گمان بھی ہوتا ہے کہ انہیں خدا کی رحمت پر یقین ہے. آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ جعلی پیروں کے ڈنڈوں، چھریوں اور ڈکاروں سے ہمیں زندگی کے مصائب سے نجات ملے گی یا نقلی عاملوں کے تعویذوں اور ان کی کالی دہلیزوں پر ہم من کی مرادیں پائیں گے؟ اس قوم کے اکثریتی طبقے کے ایمان کی جو حالت ہے، بھلا ایمان کی اس کمزوری سے ہم اپنا آپ منوا سکتے ہیں؟ نہ ہمیں خود پر یقین ہے، نہ ہمیں خدا پر یقین ہے، نہ ہمیں اپنے کردار پر یقین ہے، نہ ہمیں اپنے پروردگار پر یقین ہے، نہ ہمیں اپنی ذات پر یقین ہے، نہ ہمیں رب کائنات پر یقین ہے. تو پھر بات آگے کیسے بڑھے؟ آج کے سریام میں بھی آپ ایک نہیں، دو نہیں، تین ایسے جعلی باباؤں کو دیکھیں گے جنہوں نے اس دین کے نام پر اپنا کاروبار شروع کر رکھا تھا. دین کی آڑ میں ایمان کی کمزوری کا سامان کیا جا رہا ہے، کہیں ڈنڈوں کے ساتھ، کہیں کلہاڑیوں کے ساتھ اور کہیں تو ہاتھوں کو ہی تلوار بنا لیا گیا. آج کے سریام میں آپ دیکھیں گے اوکاڑا کا ڈنڈوں والا جعلی پیر جو اپنے پاس آنے والے ہر سائل پر جنات کا اثر بتا کر اس پر ڈنڈوں کی برسات کر دیتا. دیپال پور کا نقلی بابا جو اپنے ارد گرد عورتوں کو لٹا کر ان کے جسم پر گردن سے گھٹنوں تک ہاتھ پھیرتا اور پھر کراچی کا عامل جو مریضوں خاص طور پر خواتین کو لوہے کی کلہاڑی سے ضربے لگا کر ان کے علاج کا دعویٰ کرتا. کمال کی بات یہ ہے کہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والے جس بھی عامل یا جس بھی جعلی پیر سے پوچھیں وہ ایک ہی جواب دیتا ہے کہ وہ تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام کامل ہے، سرچشمہ ہدایت ہے. اس کتاب لاریب کا ایک ایک لفظ رحمتوں اور برکتوں کی نوید ہے، لیکن اس پاک کتاب کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرنا کہاں کی دینداری ہے؟ ان جھوٹے پیروں اور جعلی عاملوں کو اگر خود اس کلام پر اتنا ہی یقین ہو تو بھلا یہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے چھروں، کلہاڑیوں اور ڈنڈوں کا سہارا کیوں نہیں؟ اگر ان کا اپنے تعویذوں اور پھونکوں پر ایمان اتنا ہی کامل ہو تو بھلا یہ برقع پہن کر پری بننے کی اداکاری کیوں کریں؟ ڈکار مار کر موکلین کی حاضری کا ڈرامہ کیوں رچائیں؟ لیکن ان کے ماننے والوں میں سے کوئی بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جسے مانتے ہیں وہ شاید کسی کو نہیں مانتا. اس قوم کا یہی تو المیہ ہے
کہ چاہے پیر ہو یا پھر لیڈر، ہم بس جسے ایک بار اپنا رہبر مان لیتے ہیں اس کی غلطی بھی ہمیں کرامت لگتی ہے۔ ہم اسے غلط تسلیم کر کے اپنی انا کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے کہ بھلا ہمارا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی انا کی تسکین اور اپنے حلقہ احباب میں اپنے انتخاب کا بھرم رکھنے کے لیے اپنے پیر اور اپنے لیڈر کا ہر حال میں دفاع کرتے ہیں۔ سریام کی ٹیم اس علت اور خرابی کی ایک بار نہیں درجنوں بار نشاندہی کر چکی ہے، اور بحیثیت قوم ہم میں موجود اس بھیانک خامی کی نشاندہی مثالوں سے کرنے کے لیے ہم گاہے بگاہے جعلی عاملوں اور نقلی پیروں کو برسر عام بے نقاب کرتے رہتے ہیں، تاکہ انہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ضروری نہیں آپ جس شخص یا جس بات پر یقین رکھتے ہوں وہی سچی ہو۔ ممکن ہے آپ جس عقیدے اور نظریے کے ساتھ پروان چڑھے ہوں اس میں اصلاح اور بہتری کی گنجائش موجود ہو۔ آج بھی سریام کی ٹیم اعتقاد اور ضعیف الاعتقادی کی انہی بھول بھلیوں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کرے گی، اور اس کوشش کے لیے ہم کچھ چھوٹے بڑے حقیقی کرداروں کا سہارا لے رہے ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ارد گرد تقریباً ہر گلی ہر محلے میں کسی نہ کسی دلچسپ نام سے موجود ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم ڈنڈے والے بابا، کلہاڑی والے بابا اور دم والے بابا کی حقیقت آپ تک پہنچائیں گے۔ آغاز کرتے ہیں اوکاڑا شہر کے بیچوں بیچ جنات اور موکلات کی حاضریاں کروانے کی اداکاری کرتے ڈنڈے والے بابا سے، جو اثرات بد، چڑیلوں اور جنات کو بھگانے کے لیے اپنے پاس آنے والے مریضوں کو ایک رنگین ڈنڈے سے خوب پیٹا کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے سریام کی ٹیم نے کراچی کے ایک جعلی جلالی پیر کا راز فاش کیا تھا، جو اپنے پاس موجود ٹیپ چڑھی چھڑی سے آنے والوں کو مار مار کر ادھموا کر دیا کرتا تھا۔ ہمارے باپ دادا کا یہ کام ہے، بھیڑیا بھیڑیا جنگ کا مزہ ابھی آیا اور اس کے بعد آیا۔ عجیب بات ہے کہ آسمانی بلاؤں، بھوتوں اور جنات کے کشتوں کے پشتے لگانے کے دعوے دار یہ عامل اور جھوٹے پیر وقت پڑنے پر نہ تو کیمروں کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ ہی اینکر کا اور نہ ہی پولیس کا۔ دوسروں کو مشکلات سے نجات دلانے کے بلند بانگ دعوے کرنے والے یہ فراڈیے جب خود کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو نہ ہی ان کا کوئی عمل کام آتا ہے اور نہ ہی کوئی تعویذ ان کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ پروگرام سریام کے 6 سالوں میں اب تک سریام کی ٹیم ایسے 20 بہروپیوں کو بے نقاب کر چکی ہے جو عملیات اور پیری فقیری کے نام پر لوٹ مار میں مصروف تھے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہ تو ہمیں کسی مشکل میں ڈال سکا اور نہ ہی خود کو مشکل سے نکال سکا۔ وہ ڈھونگی جو خود پر آنے والے برے وقت کو نہیں سنبھال سکتے، وہ آپ کا برا وقت کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اوکاڑا کے اس جعلی پیر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جو اپنے پاس آنے والے مریضوں پر نہ صرف یہ کہ فوراً جنات کی موجودگی کی وعید دیتا تھا، بلکہ خواتین کو بالخصوص اپنے رنگ برنگے ڈنڈے سے مارا کرتا تھا۔ ڈنڈے سے مارتے ہوئے وہ خواتین کو گریبان سے پکڑتا اور ہر ممکنہ انداز میں ان کی بے توقیری کرتا۔ ٹیم سریام نے اس جعلی پیر کی ان حرکات کی خبر پا کر اپنے نمائندوں کو اس کے پاس سائل بنا کر بھیجا تو اس نے ان کے ساتھ بھی وہی ڈھونگ رچایا۔ خواتین پر آسیب کا سایہ بتا کر اس نے اپنے مخصوص ڈنڈے ان پر برسانا شروع کر دی۔ اس سارے عمل میں اس نے خاتون کا گریبان اس قدر زور سے پکڑا ہوا تھا کہ انسان کا دم نکل جائے۔ وہ ایسی اداکاری کر رہا تھا جیسے وہ عورت پر آئے ہوئے جن سے بات کر رہا ہے۔ دسو تو کون ہے؟ میرے کو ڈانگ بھائی دس مجھے کو آئی جنی دیر تک تم دسو بھی میں دل پکڑا نہیں اور ڈانگ دیکھ لو۔
سریام کی ٹیم جب اس ویڈیو کے ساتھ اس فریبی پیر کے پاس پہنچی تو اس پر کیا گزری یہ دکھانے سے پہلے آپ کو دیپال پور کے ایک معمر جعلی پیر کی اصلیت دکھاتے ہیں۔ اپنے گھر ہی میں یہ لوگوں پر دم کیا کرتا تھا، لیکن اس دم کی عجیب بات یہ تھی کہ خواتین کو دم کرتے ہوئے یہ انہیں اپنے ارد گرد لیٹنے کا کہتا اور پھر ان کے پورے جسم بالخصوص سینے اور پیٹ پر کافی دیر تک ہاتھ پھیرتا رہتا۔ ان صاحب کے بارے میں بھی شکایات ملنے کے بعد سریام کی ٹیم نے اپنے نمائندے بھیجنے اور اس جعلی پیر کی حرکات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ کیا، اور بدقسمتی سے اس نے وہی کیا جس کا ہمیں خدشہ تھا۔ اس نے روحانی علاج کی غرض سے دونوں خواتین سائلین کو اپنے دائیں اور اپنے بائیں لیٹنے کا حکم دیا اور پھر بیہودہ حرکات شروع کر دی۔ ایک بندے کے میرے 1500 سے بندے تھے، ایک بندے کے یہ 1000 ہوئے، ٹھیک ہے زندہ اب تو خوش ہو بابا۔ خوش ہیں۔ ان صاحب کی اس ویڈیو کے ساتھ جب سریام کی ٹیم ان کے پاس پہنچی تو ان کا رد عمل کیا تھا یہ جاننے سے پہلے ذرا کراچی کے کلہاڑی والے بابا سے ملیے۔ وہی طریقہ واردات، اپنے پاس آنے والوں کو اونٹ پٹانگ چیزوں اور حرکتوں سے مرعوب کرنے کا وہی انداز۔ یہ صاحب اپنے پاس آنے والے مریضوں پر کوئی دم تو کرتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک کلہاڑی بھی ان کے جسم پر مارتے جاتے تھے۔ ماضی میں دکھائے جانے والے چھرے اور بلیڈ والے بابا کی طرح یہ لوگوں کو اپنے عملیات کا قائل بنانے کے لیے کلہاڑی کا استعمال کرتے تھے۔ تینوں جعلی باباؤں کی اصلی ویڈیوز جب ہمارے پاس آ چکی تو ہم نے فردن ان سب کے پاس جانے کا فیصلہ کیا کہ آخر دیکھیں تو صحیح کہ ان کے پاس اپنی ان حرکتوں کا کیا جواز ہے۔ اوکاڑا کے رنگین ڈنڈے والے بابا کا نمبر سب سے پہلے آیا۔ ہم پولیس کے ہمراہ ایک مسجد سے متصل ان کے آستانے میں داخل ہوئے تو یہ کوئی عمل کر رہے تھے۔ ہم نے ان کا عمل ختم ہونے کا انتظار کیا اور پھر ان پر گفتگو کا وار کیا۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیا حال ہے جناب؟ بندی جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ پیر صاحب یہ کیا رکھا ہوا دکھائیں ذرا، یہ دکھائیں ذرا، یہ کیا ہے، کیوں ہے جناب؟ اسے کیا کرتا ہے؟ ویسے ہی رکھا ہے، نسل بنسل سارے ٹرے رکھتے ہیں۔ ہاں جی، ویسے ہی ڈنڈر بنائے رکھا ہے۔ مارتے نہیں کسی کو؟ نہیں مارتے نہیں۔ مارتے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، جنات حاضر کر لیتے ہیں۔ ہاں جی کریں ذرا، کیونکہ جن حاضر کریں مجھے ایس ایچ صاحب کو ذرا کوئی سبق سکھائیں تھوڑا سا۔ وہ ہمارے بابا جی اور نے بابا نہیں، وہ آپ نے حاضر کیے ہیں جن جناب؟ نہیں، ہاں جی، دو نے کرنے میں آیا تو ہمارا موبائل دو، کوئی میرا موبائل نمبر مجھے بتائیں جن کیسے حاضر کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں۔ پڑھیں ذرا پھر حاضر کریں۔ لے جی، جن حاضر ہونے لگے ذرا خیال سے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ انہوں نے خود یہ سارا ڈرامہ بنایا جی۔ میں اس گل دی بھی قسم دین نوں تیار ہوں، بکرا بھی انہوں نے خود لیندا ہے۔ سمپل بتائیں کہ کیا انہوں نے خود ہی بکرا لیندا ہے، سارا والا ڈرامہ ہے ہاں یا نہیں؟ میں کہا بکرا تسی کنے لیندا ہے؟ بابا جی، بابا جی، وہ جن چیز بول رہی ہے کہ جن ہوتے ہیں، جن حاضر کرتے ہیں آپ۔ یہ جعلی پیر ایک عجیب جھوٹ بول رہا تھا کہ اس نے ہمارے کسی نمائندے کے کہنے پر یہ ڈنڈے اپنے پاس آنے والی خواتین پر برسائے تھے۔ سوال یہ تھا کہ اگر یہ اس ڈنڈے کو استعمال نہیں کرتا تو پھر آخر یہ ڈنڈا اس کے پاس کر کیا رہا تھا؟ قرآن پڑھ کے آپ عورت کو پکڑ کے آگے سے سر سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی خدا کا خوف آتا ہے؟ نہیں، ایسے پکڑ کے دم کرتے ہیں اور کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ دکھاؤ یار اس کو ذرا، ایک منٹ دکھا دیں۔ بابا جی کو خدا کا خوف کرو نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ایسے پکڑا ہوا آپ، یہ دیکھیں۔
جن دیر تک تم دسو گے میں چل سکنا نہیں ڈان ویخ لو نہیں شرم والی بات ہے یا نہیں ہے کوئی آپ کی عورت گھر کی عورت کو ایسے پکڑے تو ٹھیک رہے گا وہ آدمی پکڑا رہے تھے ڈنڈا جو ساتھ ہی ہے بابا جی جیسے آپ نے اس عورت کو پکڑا ہے آپ کے گھر کی کوئی عورت کو اب میرے لیے قابل احترام ہے ساری نہیں صحیح کوئی ایسے پکڑے تو آپ کیا کریں گے آپ جیسے اس عورت کو پکڑ رہے ہیں ہاں جی ایسے کوئی ہماری بہنوں کو جو گھر کی عورتیں ہیں تو پکڑے آپ کیا کریں گے اب آج بھی سناؤ انہیں ڈنڈا خود پڑا ہے ڈنڈا وہ خود پڑا رہا ڈنڈا مارو میں کہ ڈنڈا مارنے کی ضرورت ڈنڈا رکھیا کیوں تسی نہیں ڈنڈا اسی اتنے رکھا ہوں کیوں نسلی بنسلی ٹریا آندا پیو دادے تو کیوں مارنے کے لیے نہیں رکھا کس لیے رکھا ڈنڈا کس لیے ہوتا ہے ویسے نہیں فردائی کوٹ دے جناب ہاں فردائی کوٹ نہیں تو کیا کیوں رکھا ویسے نمک مرچ والا ڈنڈا ہے قوم واسطے رکھا ہے ابھی جو مثلا مسائل چیز واسطے بابا جی مار بھی رہے ہیں آپ یار عورت کو پکڑ کے جڑا نال آیا پکڑایا بھی اس نے وہ ڈنڈا جڑا بندہ ہے کالے کپڑے والا انہیں کیا پکڑایا انہیں جن میں ان کو ڈرامہ ہی ہے سارا یار لیکن جو سچ بولیں گے نا تو آپ کی عزت ہے آرام سے چلے جائیں گے نہیں بولیں گے تو آپ کے اوپر قانونی کارروائی ہے تو سچ بولی ہمیں کیا کرتے ہیں کچھ جنات کا میں نے آج تک پوری زندگی میں بات سن لو یہ یہ بکرے کا بھی اس نے کہا میں نے بکرے کی میں نے سوال ہی نہیں پوچھا بکرے کا بکرے کو کہتے جا رہے ہیں یہ خود ہی لے گئے ہیں سارا ڈرامہ بھی انہوں نے اور بابا جی ڈرامہ تو بنایا ہے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھیجا تھا ان کو چیک کریں کہ کرتے کیا ہیں اور آپ نے وہی کیا جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ سارے ریکارڈ بھی ہو گیا میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نہیں بنایا ہم نے بھیجا ان کو آپ لیکن آپ کی ریکارڈنگ آ گئی ہمارے پاس کہ آپ جو بھی آپ کے پاس یہاں سائل آتا ہے آپ اس کے ساتھ یہی کرتے ہیں مارتے بھی ہیں کہ ڈنڈا بھی آپ نے رکھا ہوا ہے آپ جن بھی حاضر کرنے کا ڈرامہ ایکٹنگ کرتے ہیں کچھ عرصہ پہلے بے نقاب ہونے والے کراچی کے جعلی جلالی پیر نے بھی ایک عجیب موقف اپنایا تھا کہ میرے پاس آنے والے یعنی ہماری جانب سے بھیجے جانے والے شخص کے اندر موجود جن نے اس پر حملہ کر دیا تھا اسی لیے اس نے اس پر اتفاقاً چھڑی سے تشدد کیا ورنہ وہ ایسا کرتا نہیں ہے ہمارا سوال تب بھی یہی تھا کہ اگر وہ ایسا عام طور پر نہیں کرتا تو اسے پھر اپنے پاس ایسی بنی سنوری چھڑی رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ جعلی پیر بھی ایسی ہی بے تکی باتوں سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا حالانکہ اگر یہ سچی مچی کا پیر تھا تو پھر اسے جھوٹ کی بجائے اپنے کسی عمل سے خود کو بچانا چاہیے تھا اب یہ اللہ کی پاک کلام جو ہے یہ اس کام کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرامہ کریں کہ جی جنات کی حاضری کا اور یہ ڈنڈے آپ ان پہ برسائیں پروردگار نے یہ آیات نازل کی تھی کہ جنات کی حاضری کے لیے نازل کی تھی یہ تو آپ کی اور میری سمجھ بوجھ کے لیے کی تھی کہ ہم زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آنا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نازل کی تھی کہ آپ یہ پڑھیں اور پڑھ کے ڈرامہ کریں ایکٹنگ کریں کہ جناب جن حاضر ہو گیا ہے اور جن حاضر ہونے کے بعد عورت کو گریبان سے کسی کو پکڑیں بیٹی کو یہاں سے کوئی پکڑتا ہے یہاں نہیں کریں اٹھا لیں ارے نہیں کریں نا بیٹا اٹھ جاؤ آپ نے جب یہ آئی تھی تب آپ نے ایسی آیات پڑھی تھی ہمارے پاس ساری ریکارڈنگ آپ کی چلے جی آئیں پھر بابا جی وہ جعلی پیر جو لوگوں کو مشکلات اور مقدمات سے بچانے میں مدد کرتا تھا وہ خود پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور اسے تھانے منتقل کر دیا گیا اب باری تھی اوکاڑا کے قریب ہی دیپال پور میں عورتوں کے سارے جسم پر ہاتھ پھیر کر دم کرنے والے معمر جعلی پیر کی ہم اوکاڑا سے نکل کر دیپال پور پہنچے جعلی پیر صاحب کے گھر پر دستک دی تو موصوف کا بیٹا باہر آیا پیچھے پیچھے جعلی پیر صاحب بھی باہر آ گئے ہمیشہ کی طرح یہی بحث کہ ہم تو کلام پاک سے دم کرتے ہیں ہماری نیت تو ایسی نہیں ویسی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ سوال یہ ہے کہ دین اور کتاب اللہ کے نام پر ایسا عمل کیا ہی کیوں جائے جو نہ تو بادی نظر میں درست ہو اور نہ ہی اس دین کی روح سے اس کا کوئی جواز دیا جا سکے جس دین کے نام پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن یہ صاحب بضد تھے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا السلام علیکم کیا حال ہے خیریت سے آپ تو یہ آپ کے تعلق دار ہیں آپ کے والد ہیں آپ کوئی تعویذ دھاگا وغیرہ کرتے ہیں ہاں اچھا وہ ہمارے پاس ایک فوٹیج آئی ہے ایک ویڈیو آئی ہے آپ کی کہ وہ عورتوں کا ہاتھ پھیرتے ہیں سب کو عورتوں کا ہاتھ وغیرہ پھیرتے ہیں آپ نہیں میں نے دم کرتا ہوں جناب ویڈیو جناب گل سنو ویڈیو
بزرگوار میرا سادہ سا سوال ہے، اچھا۔ یہ کسی بھی غیر محرم عورت کو اس طرح لٹا کے اس کے یوں انگلی کر کے پھیرنا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ ویسے سنو میری گال سنو، میں سارے دنیا کو پھیرتا ہوں، میز کے نہیں پھیرتا، ساری دنیا کو غلط پھیرتے ہیں تو ٹھیک تو نہیں ہو گیا نا؟ میں میز نکال کے نہیں پھیرتا ہوں، میں یہ پھیرتا قمیض ہوں سمیت پھیرتا ہے، قمیض سمیت پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا یا لکڑ پھیرتا ہوں یا شہادت وغیرہ بس۔ ہوں قمیض سمیت میں کہہ رہا ہوں فیملی کی کسی عورت کو کوئی ایسے پھیرے تو آپ کو صحیح لگے گا؟ دم کرنا کوئی گناہ نہیں گا، یہ دم، یہ اس کی بات کر رہا ہوں، دم کی بات میں نہیں کر رہا میں اس کا ایک جواب بات دیں۔ کر رہا ہوں، میں قرآن پاک پڑھ کے شہادت کے ساتھ میں آپریشن کرتا ہوں آپ کے خیال میں صحیح ہے وہ؟ کہ صحیح ہے؟ میں سارا ملک بیٹھا ہے، سارا ملک سارا مطلب یہ گاؤں بیٹھا ہے، کیوں بھائی یہ دیکھ- اچھا اور بابا جی اپنا جواب دینا، ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا نہیں۔ جواب دیں آپ، یہ دیکھیں بابا جی اس کا جواب دیں مجھے۔ ہاں جی، ہاں نہیں ان کو کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا، آپ چلے جوان آدمی، آپ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں یہ ٹھیک کام ہے؟ سر میں نے ان کو کہا، لیکن جب میں کہتا ہوں نا ان کو پہلے وہ چھری وغیرہ سے کرتے تھے، جی۔ وہ تو ماننے میں آتا کہ ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں ٹھیک بھائی، چھری کا کیا تعلق ہے؟ چھری وغیرہ ادھر نہیں کھاتا ہوں، چوری جب بابا جی چھری سے بھی نہیں کرتے، آپریشن کس چیز کا کرتے ہیں آپ؟ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں، مجھے بتائیں۔ اچھا ہاں کون؟ ڈاکٹر ہیں؟ میں نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سے آپریشن نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، پھر جب اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ دیا تو پھر آپریشن کی کیا ضرورت؟ یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن آپ کو ہم ایک بار پھر عورتوں کو دم کرنے کی ان کی فوٹیج دکھاتے ہیں، آپ خود دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ عمل درست ہے، اور وہ بھی اسلام کے نام پر۔ ان جعلی پیر موصوف کی عمر دیکھتے ہوئے ہم کھل کر نہیں پوچھ پا رہے تھے کہ وہ سب کچھ جو یہ کر رہے تھے اسے ہوس پرستی اور ٹھڑک کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن حیرت ہے، جو بات ہم کہتے ہوئے جھجکتے ہیں، ایسے باریش اور عمر رسیدہ لوگ وہ کام کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ ان صاحب کے دم کے طریقے پر صرف ہمیں ہی نہیں، خود ان کے بیٹے کو بھی اعتراض تھا۔ دیکھیں آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، آپ ہمارے محترم بھی ہیں، ہمیں یہ بھی الزام نہیں لگا رہے کہ چلیں آپ بدنیتی سے کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب ایک چیز غلط کر رہے ہیں اس کو غلط تسلیم ضرور کریں، تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ یار یہ مذہب کے نام پہ یہ کام نہیں کرنے۔ آج آپ انگلی پھیر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں عزت داری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی غلط ویڈیو میرے ثابت کرے گا نا تو میرے ساتھ قلم کر دے۔ ثابت تو کر رہا ہوں میں کیا یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کوئی کہہ دے کہ جی ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ انگلیاں پھیرتے رہے یہاں سارے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ اس کی جواب یہ لوگ دے گا، یہ آپ نے جس نے کیا یہ کہ لوگ دیں گے جواب؟ گال سے سنو، یہ لوگ دے گا کہ یہ خان صاحب جناب والی مطلب اس کام کا مطابق ہے یا یہ غلط کام کر رہا ہے۔ چلو جی ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ جو آپ نے تصویر دیکھی ہے جی، یہ آپ کے خیال میں صحیح ہے؟ یہ تو ہے تو غلط ہے۔ اب ہم یہ یہاں سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جو عورت آئے گی میں اس کو یوں ہی کروں گا، سارا یہ پھیرتا رہوں گا، ایسا ہی ہے؟ اچھا یہ مطلب ہے؟ نہیں کرتا ہوں یار، وکیان میں کرتا نہیں ہوں، وکیان۔ ہاں آپ کی مہربانی یہ ہم کرنے آئے ہیں یہاں پہ بس، کہ اگر کوئی آئے بھی تو آپ ضرور دم درود کریں، دعا دیں، جو کرنا کریں، یہ نہ کریں، آپ کی مہربانی۔ آپ بات لگانے کو کہہ رہے ہیں نا کہ غیر محرم، ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب جب مریم نواز سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ نہیں غلط، آپ وہ بھی غلط ہے، یہ ٹی وی نے دکھایا نا آپ کو؟ جی دکھایا، ٹی وی نے دکھایا تو آپ کو لگا غلط ہے، اب یہ بھی ٹی وی پہ دکھا دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی غلط ہے، لیکن میں نے پاپا کو روک دیا، آج کے بعد نہیں۔ بس ٹھیک ہے، سنیں، جس اللہ کے کلام کا ہم بات ذکر کر رہے ہیں نا، اس کو کسی سوٹی یا اس کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں گے تو ویسے ہی شفا ہو جائے گی، چوری سے نہ کرا، کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا بندہ میں ویسے ہی صحیح ہو جائے گا۔ نہیں جی، اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، ویسے صحیح ہو جائے گا۔ سنو، میں مٹی رکھتا ہوں، منہ پر مٹی نہیں ہے، مٹی جب وہ سوڑی ہو گردے کی پتری آپ ایک کام کریں، پتہ ہے پھر اس کا کیا کریں، اس میں جو گھر کی کوئی خاتون ہو نا اس سے درخواست کریں کہ وہ کرتے، آپ پڑھتے رہیں اور وہ جو بھی مٹی وٹی رکھنی ہے وہ خاتون سے کریں، ٹھیک ہے جی، ہے نا جی؟ ٹھیک، مہربانی، شکریہ جی، آ جائیں۔ کلہاڑی والے بابا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سرگرم عمل تھے۔ کلہاڑی یا اس جیسے دیگر آلات کا عملیات اور تعویذات استعمال کرنا کچھ نیا نہیں، ہم اس سے پہلے بھی لاہور میں چھرے والے بابا کو بے نقاب کر چکے ہیں، جو ایک جانور ذبح کرنے والا چھرا خواتین کے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، اور جب ٹیم سریعام ان کے پاس پہنچی تو اپنے دھندے کی طرح ایک بار پھر انہوں نے مذہب کا استعمال کرتے ہوئے دینی نعرے لگانا شروع کر دیے تھے۔
ایسے ہی جنوبی پنجاب کے ایک گاؤں کا مشہور پیر جس کا بیٹا آنے والے مریض بچوں کو گاؤں کے باہر ایک پرانے قبرستان میں لے جا کر ایک پرانی قبر پر ان پر پانی ڈالتا اور پھر ایک کلہاڑی سے قبر اور اس کے اطراف کی زمین پر وار کرتا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بچوں کو گاؤں میں پیر صاحب کے حجرے میں لے جایا جاتا اور وہاں پر وہ اس پر ایک دم کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم آزا یوم لا ینتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم وخاجت الاسواد الرحمن اٹھا 1 اٹھا 2 اٹھا 3 اٹھا 4 اٹھا 5 اٹھا 6 اٹھا 7 لاؤ شاہ پری ماں پری سب پری سلیمان دو تخت تخت سوار بشکانستان۔ ہم نے جب اس جعلی پیر کی دم کرنے کی ویڈیوز بعد میں غور سے دیکھی اور سنی تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ حضرت جو کچھ پڑھ رہے تھے اس کا قرآن پاک، احادیث مبارکہ، دعاؤں، عربی زبان، یہاں تک کہ کسی بھی زبان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا یہ بول رہے تھے، لیکن اس انداز سے کہ لوگ انہیں آیات سمجھیں۔ 15ویں تعویذ کیا ہے؟ ایک کتاب میں ہے عمل 15ویں تعویذ۔ اچھا، نہیں آخر تو اس کے پیچھے کیا کوئی قرآنی آیات ہیں، کچھ نمبرز لکھے ہیں، نمبرز کا پتہ ہے آپ کو کہ یہ کیا ہے؟ یہ جی ہے بسم اللہ 786 786 آپ نے بتا دیا بسم اللہ۔ 87 لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے آپ نے؟ 101 لکھا ہے تو کیوں لکھا ہے؟ 15ویں کا مطلب ہے بھی اس کے ساتھ شفا ہوتی ہے۔ 15ویں کا مطلب ہے اس کے ساتھ شفا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے، وہ تو 15 سے نکلا ہوگا 15ویں ساتھ۔ کراچی میں بھی ایسے ہی دم کے لیے کلہاڑی کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ کراچی کا جعلی پیر اپنے پاس آنے والوں، خاص طور پر خواتین پر کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کے مخصوص حصوں پر کلہاڑی کے ہلکے ہلکے وار بھی کرتا تھا۔ ہم اس کی ویڈیوز لے کر اس کے پاس پہنچے تو یہ اپنے حجرہ نما آستانے سے متصل اپنی دکان پر موجود تھا۔ ان صاحب کو بھی اپنے کیے ہوئے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ابھی یہاں بیٹھے ہیں، اندر بیٹھے ہیں، کدھر بیٹھے بیٹھے آپ؟ یہ آپ کی ہے؟ جی، یہ کلہاڑی آپ کی ہے؟ جی جی۔ اچھا، مجھے بتائیں کیا عمل کیسے کرتے ہیں آپ، علاج جو ہوتا ہے لوگوں کا؟ بس ہم تو بھائی جان ہمارے پاس یہاں پر کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیک میل کریں یا کسی سے پیسہ لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو بھی آتے ہیں ہم روحانی علاج کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو بھی آتے ہیں بیمار۔ بہت اچھی بات ہے خان صاحب جی۔ جب ایک بچی ہے آئی ہے یہاں پہ تو آپ سارا جب اس کے جسم پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پیٹ پہ، جی کیا آپ ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے کے ساتھ یہ عمل جو ہے یہ درست ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو وہ مریض جب میرے سامنے تڑپ رہی ہے، ٹھیک ہے، میرا کام ہے کہ بہن اور باجی سمجھ کر اس کو ہاتھ لگایا باخدا۔ طے کیسے ہوگا کہ جو بچی بیٹھ آپ کی نیت کے اندر گھس کے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا نا؟ ہاں بالکل۔ ایک عمل جو بظاہر دین نے منع کیا ہوا ہے، آپ دین کے نام پہ وہی کام کر رہے ہیں۔ نہیں الحمدللہ، یا تو کہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ شرعی طور پہ ٹھیک کام ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے آپ کو؟ شریعت نہیں، طریقت کا ایک اور معاملہ ہے، شریعت کے۔ اچھا، طریقت میں یہ جائز ہے کہ آپ عورت کو جو آپ کے پاس آئے اس کو ہاتھ لگا لیں؟ ہم دم کرتے ہیں، ہمارا مقصد کہ ہم شفا مل جائے اس کو۔ تو شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے نا، ہاتھ لگانے سے شفا کیسے ملے گی؟ آپ ہاتھ تو میں ہاتھ میں کوئی دوائی لگائی ہوئی آپ نے، مشین ہے کہ جو یہ دیکھو، نہیں ایک مریض ہے اس کی تکلیف ہے، ہاتھ سے کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہاتھ سے کیسے ٹھیک ہوتی ہے؟ ایک مریض، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں اللہ کے کلام سے ٹھیک کرتا ہوں تو اللہ کے کلام سے ٹھیک کریں، ہاتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو اقرار بھائی، میں نے آپ کے بڑے پروگرام دیکھے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم آپ پورے علاقے میں انویسٹیگیشن کر لو، ہمارا کام اور مقصد صرف اور صرف لوگوں کو شفا پہنچانا۔ لیکن طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اقرار بھائی آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اب جناب والا برائے جو لیڈیز نام کی عورت ہوگی تو میں ان کو دم بھی نہیں کروں گا، یہ آپ سے میں وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آئیے ایک بار آج ذرا تھانے تک لکھ کے دیں، آپ کے آئندہ یہ کام نہیں ہوگا۔ آئیے بتائیں، تھانے چلیں یا آپ یہ ہمیں گارنٹی دیتے ہیں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا جو آپ کر رہے ہیں؟ لیڈیز کو دم ہی نہیں کریں گے۔ نہیں، لیڈیز میں کہہ رہا ہوں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یہ کام نہیں کریں گے جو آپ کر رہے تھے۔ یہ دیکھو جو اب اقرار بھائی میں نہیں کروں گا، اب اس کے میں آپ کو کیا لیڈیز کے قریب ہی نہیں جاؤں گا۔ ہاں ضرور کریں پلیز۔ کہ آپ ماشاءاللہ لگ رہے ہو کہ عالم دین لگ رہے ہو،
کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ بیمار ہے، مگر وہ تو بچی تو ہماری طرف سے تھی، اس کو کوئی شکایت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے مطلب ہاتھ لگا رہے تھے؟ بڑا ویلڈ سوال انہوں نے کیا کہ بھائی ایسی روحانیت کا ہم نے کیا چال ڈالنا ہے جس کو آپ کو یہی نہیں پتہ لگ رہا کہ اگلا بندہ جو آیا ہے اس کا حال اصل میں کیا ہے، یا وہ کیوں آیا ہے، وہ کس نیت سے آیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھو میرا اپنا ذاتی کاروبار ہے، یہ میں پارٹ ٹائم، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کام ہونا ہی نہیں چاہیے اسے۔ نہیں اصل اقرار بھائی دیکھو میں غلط بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں میں نے آپ کے بھائی دنیا پروگرام دیکھے ہیں، میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں، بس پھر میری ریکویسٹ آئندہ پلیز یہی کام ہونا چاہیے۔ صحیح ٹھیک ہے، مہربانی۔ ایسی خرافات کی ظاہر ہے نہ تو کوئی منطق ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز دیا جا سکتا ہے، سو اس نقلی پیر نے بھی کلہاڑی سے دم کرنے کا اپنا یہ کام بند کرنے کا یقین دلایا۔ لیکن اس پروگرام کی ریکارڈنگ سے اب تک میں اور میری ٹیم مسلسل یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جن مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں ان میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جعلی عاملوں اور جعلی پیروں پر پروگرام کرتے کرتے ہمیں 6 برس ہونے کو آئے ہیں، لیکن آج بھی تقریباً ہر گلی ہر محلے میں یہ کاروبار جاری ہے۔ لوگ آج بھی ان فریبیوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جمع پونجی ان کے ڈراموں کی نظر کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی ان کی چوکھٹ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ایسے جعلی پیروں کی چاندی ہو جاتی ہے، کیونکہ ٹھیک نہ ہونے والے ہزاروں لوگوں سے کوئی نہیں پوچھتا، اور ٹھیک ہو جانے والے چند لوگ ان کے مارکیٹنگ ایجنٹ بن جاتے ہیں۔ کسی پیر فقیر سے اولاد لینے نہیں جاتے، لیکن ان جعلی پیروں اور عاملوں کے پاس جانے والوں کا اگر ان میں سے کوئی بھی کام ہو جائے جو دنیا بھر میں اللہ ان کے بغیر بھی کر رہا ہے، تو بس لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ پیر صاحب کی کرامت ہے۔ یوں بھی انسان میں مبالغہ آرائی کی عادت فطرتاً موجود ہے۔ چھری، کلہاڑا، ڈنڈا، انڈا، ایسی اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھ کر ہم خود بھی متاثر ہوتے ہیں اور اپنے جاننے والوں کو بھی بتاتے ہیں کہ فلاں پیر بہت پہنچا ہوا ہے۔ خدا کے لیے اس فریب کے چکر سے باہر نکلیں، اللہ پر اور اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرنا سیکھیں، نیک نیتی، محنت، دیانت اور اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یقین جانیں آپ کے اپنے لیے خود آپ سے بڑا عامل اور پیر کوئی دوسرا نہیں۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔